نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں کو زاہد دیکھ بہشت دے وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا، میں کو زاہد دیکھ بہشت دے وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا، ہم مجرم تے گنہگار بہوں بس دوزخ تئیں گھلویج گیا۔ میں کو زاہد دیکھ بہشت دے وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا، ہم مجرم تے گنہگار بہوں بس دوزخ تئیں گھلویج گیا، پنہ دوزخ دی چوکھاٹ اتے کہیں صد مارے رکویج گیا، بس نام محمد چمدہ ہم ایہو عمل جوہا بخشیج گیا۔ ول میں کیوں نہ پڑھا چمو چمو دلوں چمو نام آقا دا، چمو چمو دلوں چمو نام آقا دا، دوزخ نی ونجنا غلام آقا دا، چمو چمو دلو چمو نام آقا دا، ذوق نال سارے پرسو چمو چمو دلو چمو نام آقا دا، دوزخ نی ونجنا غلام آقا دا، خوف نہ رکھ تو کچھ ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید وچوں میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے۔ تیرے میرے کریم رب نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو، بالصبری والصلاۃ، صبر کو بھی مدد منگی کرو، نماز کو بھی مدد منگی کرو۔ ایک قبلہ قرآن پاک دا دوجا سپارہ وے تے ہی آیت پاک وچ اللہ نے سب تو پہلے جڑا خطاب کیتے نا ایمان والے کو خطاب کیتے، توجہ ہے تو بھی اور دیکھنا ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ اپنے محبوب نبی دی بارگاہ میں عرض کرنے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہی کو جو دیکھ دو وہ ایمان دے جھنڈے چاتی رہ دے، وہ ایمان دے نعرے لے دے کہ مومن ہاں تو میں ہاں،
حضور 1400 سال پہلے آپ نے ساتھ چھوڑو کہ مومن کون ہیں؟ فرمایا میں کو پوچھنا چاہتے ہیں جی حضور، فرمایا جڑا مومن ہے علی نال محبت کرے سے میں نہ اونچی آواز اے حضور نے 1400 سال پہلے میرے کریم آقا کو پتہ کہ او جے لوگ ہی پیدا تھی سے جڑے علی دا بغض دل وچ رکھے گئے، میرے کریم نبی نے پہلے فیصلہ فرما دیتا جن دے دل وچ حب علی ہوئے وہ مومن ہے۔ اور تساں کہ ایسا کو پہچان کیویں تھی سے؟ اور قبلہ اللہ کریم نے نا اے جی مہربانی کیتی ہے، اے جی مہربانی کیتی ہے، اے جڑا دل دا سیکٹری ہے نا، دل دا سیکٹری اے ہے چہرہ، اگر اے خوش ہوئے نا تو اے بھی خوش تھی دے، اور جڑے مسکرے نے بیٹھے نا پتہ چل دا پہ کہ اے علی دا نا سنتے ٹھر دے بیٹھے۔ الحمدللہ اسا علی دا نا گھنو ٹھر دو، نبی دا نا گھنو ٹھر دو، ولی دا نا گھنو ٹھر دو، غوث العظم دا نا گھنو ٹھر دو، محکم الدین سرانی دا نا گھنو ٹھر دو، باول حق زکریہ ملتانی دا نا گھنو ٹھر دو، سائیں چند پیر سائیں دا نا گھنو ٹھر دو سائیں جڑے ٹھر دے بیٹھے ہوئے علامت سائیں۔ الحمدللہ ساری جماعت ٹھرن والے جماعت ہے کہ صدیق اکبر دی صداقت کو وسا منو، عمر دی عدالت کو صدیق اکبر دی صداقت کو وسا منے دے سے، عمر دی عدالت کو وسا منے دے سے، عثمان غنی دی سخاوت کو وسا منے دے سے، مولا علی دی شجاعت کو بھی ایسا مننے دے سے۔ الحمدللہ پہ ہر پیر فقیر کو منن والے، رب کو رب منن والے، نبی کو نبی منن والے، تے اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو مدد طلب کرو، یا اللہ لوگ تو آدن کہیں کنو مدد نہ منگی کرو، اور تو کہنے بارے فرماؤں چاہتے کہ کہیں کنو مدد منگو، فرمایا بالصبری صبر کنو مدد منگی کرو۔ سارے علاوین جڑا گونگا ہوئے او نہ علاوے، جڑا سننا بیٹھے تے اللہ تعالیٰ نے بولن دی طاقت دیتی ہے وہ ضرور علاوے۔ استعینو بالصبر والصلاۃ، مدد منگو صبر کرو۔ اور اکثر مولوی لوگ کہتے ہیں اللہ دے علاوہ کہیں کو مدد منگن شرک، اللہ دے علاوہ کہیں کو مدد منگن ناجائز۔ اور مولوی صاحب کو پوچھو اللہ سے جو فرمائے دے استعینو بالصبر، صبر کو مدد منگو، صبر خدا تک کو نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھتا بیٹھا یار تمہارے سامنے میں ای علاقے وچ بیٹھے قرآن پاک تمہارے سامنے قبلہ پڑھنے دا صبر نماز، صبر خدا کو نہ نہ نماز خدا ہے، صبر خدا تا عطا کرے نے، نماز خدا تا عطا کیتی ہے لیکن نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ مطلب یہ نکتا کہ لازمی نہیں کہ صرف رب کو مدد منگی ونجے، رب کو مدد ضرور منگو، لیکن اللہ سے فرمائے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جیڑے ویلے کو مشکل آوے صبر کیتا کرو، یہ مدد منگنے میں۔ یا اللہ صبر کو نہ مدد مانگی دو سے، نماز کو نہ مدد کیویں منگی سے؟ فرمایا جڑے ویلے کوئی مشکل پیش آ وجے نماز پڑھی کرو تو روئی مشکل آسان تھی ویسے۔ یہ قرآن پاک دی آیت تو معلوم تھا کہ غیر اللہ تو مدد منگا، جے کو باقی مولوی غیر اللہ کہنے او غیر اللہ کو نہیں، غیر اللہ او ہن جنہ کو جنا بوتا کھویں دے، لا تو ذات مناتا کھویں دے۔ اے جڑا چن پیرے نا غیر اللہ کو نہیں، اے ولی اللہ ہے۔ جڑا مخدوم جلال ہے نا غیر اللہ کو نہیں، اے ولی اللہ ہے۔ جڑا محب شاہ ہے نا غیر اللہ کو نہیں، ولی اللہ ہے۔ جڑا داتا علی حجویری ہے اے غیر اللہ کو نہیں، ولی اللہ ہے۔ جڑا خواجہ معین الدین اجمیری ہے تے 90 لاکھ دا پیر ہے، اکی نگاہ جو کیتی 90 لاکھ بندہ پڑھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے خواجہ معین الدین اجمیری اے غیر اللہ کو نہیں، اے ولی اللہ ہے۔ حضرت داتا علی حجویری غیر اللہ کو نہیں، ولی اللہ ہے۔ خواجہ محکم الدین سرانی غیر اللہ کو نہیں، ولی اللہ ہے۔ انہاں دے بارے تو اللہ سے فرمائے دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں۔ جنہاں کو قرآن سمجھ آمدہ بیتا
میں تو ڈنگے دی تو چوڑ دے اتنے دسیندا رہنا کبرا ہر گال دا میں ایک گال دا ذمہ دار ہاں اللہ کریم دی رحمت ہے یا فقیر دی زبان کو قرآن سن سے یا میٹھے محمد دا فرمان سے یا قرآن دی گالوں سے یا حضور دے فرمان دی گالوں سے فرمایا انما اے 6واں سپارہ ویسے قرآن پاک دا انما ولیکم اللہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے تے ولی دا مانا دوست ولی دا مانا مددگار تے دوست ہوندا وہ جڑا مشکل دیتا ہے وقت کم ہے نا سی وہ اکثر لوگ فیس بک دے اوتے لکھا لوندے توجہ میری طرف فرمائے سی اکثر فیس بک دے اوتے لکھا لوندے تے دوست وہ نہیں جڑا تصویر وچ نال کھڑا ہوئے دوست وہ ہے جڑا تکلیف وچ نال کھڑا ہوئے یار تے سجن وہ ہوندے جڑا تصویر چکواوے نال کھڑا ہوئے تے مشکل پیش آوے تے بھاجے نے او کو نہیں او کو بھگونا آکھیا ویندے یار وہ ہے جڑا تصویر وچ نال ہوئے تکلیف وچ نال ہوئے تے اللہ سے فرمایا انما ولیکم اللہ تمہارا مددگار اللہ ہے ورسولہ اللہ دا رسول بھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا جڑے ایمان گھنین اوے بھی تمہاری مدد کریں مطلب نکتا کہ اللہ دی مدد بھی ہے رسول اللہ دی مدد بھی ہے ایمان والے دی مدد بھی ہے ایک قبلہ اگر ہی گال دے اتے بھی بہ ونجو تب بڑے وقت دی ضرورت ہے لیکن میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کی نا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ صبر کنو بھی تے نماز کنو بھی یا اللہ اگر مشکل جو پیش آونے صبر ہی کروں نماز ہی پڑھوں بھلا کرم کہتے سے فرمایا ان اللہ مع الصابرین جیڑا بندہ بھی صبر کرے سے میں رب ہوں دے نال تھی ویسا اچھی آواز نال سبحان اللہ جنہاں کو کال سمجھ ہم دی بھی ہے دا ان اللہ مع الصابرین جیڑا صبر کرے سے رب ہوں دے نال تھی ویسے اور میدان کربلا کو تے دیکھ دے سے امام حسین نے کیا کیتا اچھا بولے سو سارے بولے سو جڑے حسینی ہیں وہ تو بولیں تے اللہ دی رحمت جڑا ہوئے بیٹے وہ حسینی ہیں یزیدی تھا کوئی نہیں آ سکتا جڑا یزیدی ہے انہاں بولے سے جڑا حسین پاک کو منن والے الحمدللہ وہ ہر جگہ دے اوتے بولے سے چاہے میرے شاہ دا علاقہ ہوئے چاہے صادق آباد دا علاقہ ہوئے چاہے ہائی کورٹ ہوئے چاہے سپریم کورٹ ہوئے جیڑی جگہ بھی ہو سے حسینی ہر جات ملے نورانے قبلہ تے حضرات محترم امام حسین پاک نال چوکھے بندے ہیں اچھا بولے سو 72 ہیں یزید نال ہزاران یزید نال ہزاران اچھا نال اے وی دس ہونے قبلہ امام حسین پاک دی گال چل پئی ہے یزید نال ہزاران لوگ ہن حسین پاک نال 72 بندہ یزید دے 18 پترن تے امام حسین پاک دا ایک پتر بچ گیا سی جہیں جوان دا نا امام زین العابدین ہوے جہیں جوان دا نا امام زین العابدین ہوے قبلہ ایک شہزادہ آپ دا بچ گیا میدان کربلا دے وچ ہن جہیں دے 18 پترن پوری دنیا میں چلے ونجو کہیں کو پوچھو وہ یزید دا پتر کوئی ہے اگر ہو سے بھی سی تو دسے سے کونا اگر ہو سے بھی سی یزید اکھنن ظالم کو امام حسین تو صبری ہیں یزید اکھنن ظالم کو اگر ظالم بھی ہو سے اسے میں یزید دا پتر کو نہیں کہیں کو نہ پوچھو دنیا دے کہیں کونے میں چلے وجہ نہ سی پاکستان کے دنیا دے کہیں کونے میں چلے ون وسطی وچ چلے ون کہیں شہر چلے ون کہیں بازار چلے ون کہیں موضوع دے چلے ون کہیں علاقے میں چلے ون جتھا تو دیکھ سی تے سید ضرور نظر ہم سے جتھا دیکھ سی سید ضرور نظر ہم سے مطلب نکتا مطلب جتیا کون سی حسین جتیا یا یزید جتیا مطلب نکتا کہ یزید جتیا کونی امام حسین پاک جت گئے بظاہر میں تو ظلم و ستم تھے لیکن شہادت دے بعد بھی آپ زندہ ہیں اور ہی واسطے اللہ کریم دے پاک کلام نے فرمایا جیڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے راہ وچ قتل کیتے ونجن اللہ دی راہ وچ اللہ دی راہ وچ قتل کیتے ونجن ولا تقولوا نہ آکھو اپنے سرے کی زبان ترجمہ سے نہ بیٹا ولا تقولوا نہ آکھو لمن يقتل جڑے قتل کیتے ونجن فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے وچ اموات انہاں کو مردہ نہ آکھو یا اللہ والا کیا آکھوں اللہ سے فرمائے میں کہنا پوچھو تو سی یا اللہ والا سے فرمائے بل احیاؤں بلکہ زندہ ہیں
یہ نہ تیری گال ہے نہ میری گال ہے، قرآن پاک دا بوجھا سپارہ ہے۔ ملا دے سر تے قرآن پاک وانجتے رکھ، اپنا ترجمہ پڑھ جائے، تیرا وڈا مولوی ترجمہ لکھی بیٹھے، اگر وہ آکے ایہو ترجمہ ہے تو جیڑی گال فقیر دی والا سچی تھی نا سی بولا جیڑی گال مجمع دے بہتے فقیر کرنا بیٹھے ایہو ترجمہ ہے، بلا حکوا جڑا راہ خدا وچ قتل کیتا ونے وہ تو زندہ ہے، تے جہیں دے وجہ نال جہیں دے صدقے قتل تھن، جہیں نبی دی وجہ نال شہادت پاتی نے کہ او نبی زندہ کو نہیں کیا، جہیں دی وجہ نال جہیں نبی نے آتے دسے کہ راہ خدا وچ قتل تھی سو شہادت پہ سو ہمیشہ دی زندگی تو ملوے سے تو کو وہ جہیں دی وجہ نال شہادت پاتی نے تے اللہ انہوں کو زندگی عطا کیتی ہے، او تا زندہ ہیں تے سارا نبی بھی زندہ ہے۔ بولو آپ سارے نا نبی اچھا بولے سارا نبی، سارا نبی زندہ ہاں زندہ ہے، زندہ رہ سے ہی وسط امام اہل سنت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے خیال تو سب ڈھلے تھے بیٹھو تمہاری سبحان اللہ دے سے دیئے کہ 12 بجے تک تقریر مقام ہے، میں پردہ پیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جیڑی سورج دی چمک ہے نا اے اپنی چمک کو نہ وے بٹھے محمد دی چمک ہے ویسی، عربی لجپال دی چمک ہے قبلہ، اے چندر دی اپنی چمک کو نہ وے حضور دی چمک ہے، اور کوئی ملا متا کوئی تورے ہوتے سوال کرے دی گال ہے کہ اے تا خود چمک دا کھڑے، اور سن حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت السماء لولا کلمہ خلقت الارض لولا کلمہ خلقت الدنیا، بلکہ فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اور تسا کہ رضی مولوی صاحب تو اپنی عربی زبان سرے کی ترجمہ کرے ہیں، فرمایا لولا کلمہ خلقت الارض، محبوبہ اگر تو نہ ہونا میں زمین نہ بڑھنا، لولا کلمہ خلقت السماء، محبوبہ اگر تے کو پیدا نہ کریں گا آسمان کو پیدا نہ کرے گا، فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوبہ اگر تیرے پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوگا میں دنیا کو پیدا نہ کریں گا، بلکہ فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوبہ اگر تو نہ ہوگا تو میں اپنا رب ہوں بھی ظاہر نہ کروں، میں اپنا رب ہون بھی ظاہر کیتے تے تیری وجہ نال کیتے، میں تو ایک چھپیا ہوا خزانہ میں کو تو جاندہ کوئی کو نہ، بولا میں کو جو محبت پی نا تیرے نال، بولا تیرے نال جو محبت پی بولا اپنے آپ کو ظاہر کرنے واسطے تے کو پیدا کیتا۔ تھردے بیٹھو سی، اگر قرآن نہ ہوئے جو چور دی سزا ہو میری سزا، اگر قرآن ہے سمجھ گئن کہ یا رسول اللہ آکھن والے سچن، یاری دے لنگر کھان والے سچن، میلاد بناون والے سچن، پیر فقیریں کو منن والے سچن، اساں کہیں کو نہیں آکے کہیں جٹ کو نہ پہنچ گرو کہ پیر کو پیر منے دی یا خدا منے دی، جاتی ہے کہ پیر کو پیر منے دی، خدا تا سارا ہکے، پیر فرید نے دا یہ سبق ساکو دے تے کہ ہکے 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 تے ہک دی دم دم سک ہے، جے کا ہک کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہیں، جے کا ہک کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہیں، اللہ سے فرمائے تو انہاں دی زندگی کو سمجھ نہیں سکدے، جڑے رب فرما دے تو انہاں دی زندگی کو سمجھ نہیں سکدا ہے تے ملا سی والا دوڑ لاوے دے میں انہاں دی زندگی کو سمجھاتے کیویں سمجھ سکدے، رب نے خود فرمایا تے تو انہاں دی زندگی کو نہیں سمجھ سکدے، وہ قبر وچ بھی زندہ ہیں، ہن تساں کہ کیویں زندہ ہیں، میں اپنی کتابیں دے وچوں نہیں انہاں دی کتابیں وچوں حوالہ دیوان چاہندا سی، انہاں دی کتابیں وچوں کتاب دا نام ہے تبلیغی نصاب، مولوی صاحب جڑا تبلیغ کرنے دا وعدہ ہوئے نہ حکم کتاب چا گنی ذمہ داری نال دسے نہ بیٹا، اگر آکے میں کنے کرے تو فقیر کنے ہون بھی کتاب رکھی ہے الحمدللہ مدرسے وچ دکھاون واسطے تیار ہے، مولانا زکریا صاحب نے ایک کتاب واقعہ نقل کیتے لکھا کہنا ہے نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حافظ القرآن بھی ہیں تے حافظ الحدیث بھی ہیں، قرآن ہی ڈاڈھا جوان کو یاد ہا تے حدیث ہی ڈاڈھی یاد ہے، تے جڑے والے او جوان جو فوت ہے نا سی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مولانا زکریا صاحب نے لکھے تبلیغی نصاب دے کتاب دا نا تبلیغی نصاب ہے تے اگر کہیں کنے کاغذ تے قلم میں لکھ گنے حوالے دا فقیر ذمہ دار ہے سی،
اگر او کتاب تے کوئی حوالہ نہ ملے کھڑے چوک دے تے میرے شاہ چوک دے تے کھڑا تھی تے ایک گولی تو مار دے نہ میرے وارث تے ہوتے ایف آئی آر کٹوے سے نہ فقیر تے کو اپنا خون ہی معاف کر دے سے اگر مولانا زکریا صاحب لکھی بیٹھے کہ اللہ والے قبر ہے زندن تو تم ہی منیا کر کے اللہ والے قبر ہے حضرت ثابت ہی کو وڈی ذمہ داری کیا ہے کہ بھلا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فوت سے نصیب لوگ غسل لیتے کفن پوائے جنازہ پڑھائے دفناون واسطے قبرستان گن گن جڑے دفنا ہے نا قبر ہے تے جڑا مستری ہے نا مولانا صاحب نے مستری دا نام بھی لکھیا جی تجر تیار کی تھی جی ان دی کوٹھی تیار کی تھی نا مستری صاحب دا نام دسا کتاب وچ لکھے ابو سنان ہوندا نام ہوے سی کیا نام ابو سنان او مستری دا نام جی نے تجر تیار کی تھی جی نے قبر تیار کی تھی جی نے کوٹھی تیار کی تھی جی نے تابوت ہوندا بڑھایا یعنی قبر دفناون دے بعد کوٹھی تیار کرنے سے مطلب جڑے ویلے آخری سل جوان رکھن لگے نا مستری ابو سنان تے سل جو ڈٹھی ہے نا تلے مولانا زکریا صاحب تبلیغی نصاب کتاب وچ لکھ دین مولا مستری جو سل چاون واسطے تلے تھے او سل جو چاتی اس دیکھن تا حضرت ثابت بنانی کھڑے تھی تے نماز پڑھ دے اونچی آواز نہ جنہاں کو سمجھ آمدی بھی ہے نا دلیل میں نے کھڑا ذمہ داری میں تے دیکھنا تساں کے ڈردے بیٹھو گی بلا مولانا زکریا صاحب لکھ دین کہ ابو سنان مستری نے ڈٹھا قبر دے اندر ابو سنان کھڑا تھی تے اللہ اکبر کی تھی کھڑے ہاتھ بدی کھڑے تے پردہ کھڑے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک مطلب توڑے تے کم اللہ اعتراض کرے سی اے آواز تک نہ آئی ہی نماز پڑھیا کیا دینے سی یہ کچھ پردے سے نہ سے پردے تو جیڑا بندہ جو نماز پردہ کرا تو وہ یہ کچھ تو پردہ کرا ہو سے المختصر نساما جیڑے ویلے قبر سل چاتس بلا جیڑے ویلے کاندھی جو قبرستان میں سے سارے 40 بندہ ہوندے یا 50 ہوندے یا 100 ہوندے اگر ایک بندے نے ڈٹھا ہو سے تو کہیں بے بندے نے ڈٹھا ہو سے دوجے ڈٹھا ہو سے تو تریجے تے ڈٹھا ہو سے کہیں تک دیکھ بندے ڈٹھا ہو سے واپس این گھر فاتحہ خانی کتی نے دعا منگی نے دعا منگا دے بعد ان دی بالڑی کو نہ پوچھنے اما اے دسا تیرا ابا کیڑی نیکی کرندا مولانا صاحب نے جو کچھ لکھے میں بیان کرنا میرا ابا اما اے دسا کہ تیرا ابا کیڑی نیکی کرنا وہ کہے ابا میرا نماز ہی پڑھدا قرآن ہی پڑھدا جڑے نماز پڑھے ہے تو دعا منگے ہے اور اللہ سے کو کہنا یا اللہ کرم نوازی فرماوی مہربانی فرماوی اگر مرن دے بعد کہیں کو نماز پڑھن دی توفیق دیویں ثابت بنانے دے تو بھی مہربانی فرماوی یعنی قبر ہے جی میں کو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوی مطلب یہ لکھتا کہ اللہ دے نیک بندے جی میں دنیا وچ نماز دی پابندی کرن قبر وچ ونتے نماز دی پابندی کرن ذوق ہوئے تو ہی کتاب دے ایک حوالہ بیا دے وہاں نہ تا گال مکا دے وہاں سی میں تو حالی ترجمہ جیڑی ترے ایتا پڑھے ہوں تو ترجمہ بھی نہیں کیتا میں دوجھی تبلیغی نصاب دے وچوں مولانا زکریا صاحب نے فضائل درود جڑا کو لکھے آپ لکھ دے کیا ہے فرمائیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا جی اے جوان جڑا شاگرد دے نا مولا علی دے تے مولا علی شاگرد نا سارے نبی دے تے سارے نبی سے شاگرد خدا دے اور کوئی مطلب توڑے تو اعتراض کرے سی خدا دا شاگرد کیویں ہیں اللہ سے فرمائے الرحمن علم القرآن محبوب کو قرآن اساں سکھائے سے تو جڑا سکھاوے استاد ہوندے جڑا سکھے شاگرد ہوئے ہی واسطے تا حضرت جبرائیل امین جڑے ویلے آیت کریمہ گھنتے ہیں نا اقرا بسم ربک الذی خلق آخر اقرا پڑھو آپ نے فرمایا لا اقرا پتہ نہیں پڑھ دے وہ جڑے ویلے رب دا نام کیتا نا حضور نے ول شروع کیتا فرمایا تیرے آنکھیں کو نہ پڑھو جڑا رب پڑھا چھوڑے سو وہ کچھ پڑھسوں میرے کریم نبی کو اللہ نے پڑھائے الرحمن علم القرآن محبوب کو قرآن سکھائے رب العالمین نے بھی جگہ تے فرمائے 5ویں سپارے وعلمک ما لم تکن تعلم میرا پیارا محبوبہ جیڑا کو تو نہ جاندا میں رب تے کو جنوا رہی تھے وکان فضل اللہ علیک عظیما تیرے اوتے رب دا وڈا فضل ہے تو میں عرض کیا کرنا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری شاگرد مولا علی سے نے مولانا زکریا صاحب نے ہی کتاب دے اندر لکھے تبلیغی نصاب فضائل درود کہ حضرت امام حسن بصری دی بارگاہ ایک عورت حاضر خدمت تھی تے عرض کی تو سونا مہربانی فرماؤ
میری بالڑی فوت تھی گئی ہے، عرصہ گزر گئے، میرا دل چاندے کہ بالڑی کو عالم خواب وچ دیکھاں کہ میری بالڑی جہنم میں چے یا جنت چے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری نے فرمایا اما اگر اپنی بالڑی کو دیکھن چاندی عالم خواب وچ نیندر وچ دیکھن چاندی بولا تے کو عشاء دی نماز پڑھن دے بعد نا 4 رکعت نماز نفل دی نیت کر، ہر رکعت وچ الحمد شریف دے بعد الہاکم التکاثر سورت پڑھ، جڑے ویلے نماز پڑھ گنے سلام پھیر گنے جب تک اکھ نہ لگی محمد عربی دی ذات تے درود و سلام پڑھدی رہے۔ بولا سونا کیا چیز ہے؟ فرمایا جڑے تے اکھ لگ سے درود پڑھدی رہے ویسی بولا ہو درود پڑھسی ہو اکھ لگ سی بچی عالم خواب میں جاوے سے۔ اچھی آواز نہ اور جڑے ویلے تورا حکم تے سے میں گفتگو مکے سے نہ تو سارا جہڑا بیٹھا رہو فقیر چند پیر سید صدقے بیٹھا رہتے سے۔ اے چند پیر سید کو جڑا رنگ لگیا ہوئے نا وہ سرانی بادشاہ دا رنگ ہے، ساڈے اوتے بھی سرانی بادشاہ دا رنگ ہے۔ سچل سرمست کو جڑا رنگ لگے ہوئے نا سرانی بادشاہ دا نام ہے۔ آپ دا نام پہلے سچل ہاں، آپ جو توجہ کتنے روحانی توجہ سچل سید ہوتے، فرمایا سچل صاحب آؤ ہم تمہیں مست بنا دیتے ہیں، ہوں جا رہے کہ سچل سر مست بڑھے گا۔ اچھی آواز نہ۔ اچھا امام حسن بصری نے وظیفہ دسایا، میں نے وظیفہ سے پڑھیا، وظیفہ پڑھن دے بعد ہن بالڑی کو عالم خواب وچ دیکھ دی پیے، نیندر وچ دیکھ دی پیے کہ زنجیرے نال جکری پیے اور جہنم دی بھاو وچ جلدی پیے، تار کول یعنی لوک دا لباس پاتا ہوئے۔ ہن جڑے ویلے مئی سی ماں بالڑی کو یا بال کو ایو جی حالات وچ دیکھے تکلیف وچ دیکھے اما کو کتھوں برداشت تھی ویسی۔ اون دی والدہ سب صبح صبح اٹھی سی امام حسن بصری دی بارگاہ وچ حاضری تو سونا جڑا وظیفہ دسا ہے وظیفہ تو میں پڑھے لیکن میری بالڑی تو جہنم میں جلدی پیے، سونا مہربانی فرماؤ اما پریشان نہ تھی ایویں کر اپنی بالڑی دی طرفوں خیرات کر چھوڑ۔ جڑا کچھ مولانا صاحب لکھے میں وہ بیان کرنا بیٹھا، انہوں نے لکھے صدقہ تے صدقہ عربی دا لفظ اپنی بولی وچ صدقے دا معنی خیرات تھیندے وے، فرمایا اپنی بالڑی دی طرفوں خیرات کر چھوڑ اللہ کریم مہربانی کر دے سے۔ اگلی گال سنی میں نے پوری۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری سے فرمایا اچھا جڑا دوجی رات ہے نا دوجی رات مولانا زکریا صاحب نے تبلیغی صاحب فضائل درود جڑا کو لکھے فرمایا جڑا دوجی رات ہے اوہا بالڑی جڑی ماں دے خواب وچ اوہا بالڑی امام حسن بصری دے خواب وچ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ سی نورانی تاج پاتا ہوئے نورانی لباس ہے نورانی تخت دے اتے بیٹھیے بولا اوہ بالڑی سننے دیئے۔ امام حسن بصری میں کچھ سناتے ہوئے کونا آپ نے فرمایا اما میں تے کو نہیں جانتا تو کونی سونا میں ہوں مئی دی دھیاں جہنے توارے کل وظیفہ پچھا۔ یہ توارے دلی سبحان اللہ دسیں دیئے کہ 2 نمبری نہ ہوئے 1 نمبر والے بولے الحمدللہ فقیر 1 نمبر ہے تو 1 نمبر دی گال کرے تھے قبلہ آپ کو تو دوجھے میں گال کرن دی شوق ہی کونی تے جذبہ ہی کونی تے ضرورت ہی کونی اساں اپنے کو سنبھال گئے ہوئے بھی ڈھگے سے الحمدللہ اساں اپنی جماعت کو سنبھال گئے ہوئے بھی ڈھگے لیکن گال یا قرآن دی ہو سے یا مٹھے محمد دی فرمان دی ہو سے یا انہا مولوے دی اپنے کتابیں دی ہو سے انہاں دی کتابیں میں جو میں نے سینا میں ڈھکی بلا اچھا مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری کو سنان دے عرض کرے سونا جاتے ہوئے فرمایا اما میں نہیں جان رہا تو کونی سی میں ہوں مئی دی دھیاں جہنے توارے کول وظیفہ پوچھا اور بڑے سمجھدار تے سیانے لوگ بیٹھو میں توارے کول پوچھنا چاہنا کہ مئی تا زمین دے اتے ودی ان دی بالڑی تا قبر تھی مئی کتھاں ان دی بالڑی قبرستان کتھاں ان کو کہیں دسایا کہ تیری اماں وانتے نیک لوگے کنے ولییں کنے امام حسن بصری کنے وانتے وظیفے کچھ دی ودیئے وہ عام بچی کو اتنی خبر لگ سکتی ہے محکم الدین سرانی کو نہیں لگ سکتی وہ عام بچی کو خبر لگ سکتی ہے چند پیر کو پتہ نہیں لگ سکتا اللہ تعالیٰ اپنے ولییں کو چن گندران دے مت تک کہیں دے ظاہر جو ہے کہ اللہ کریم چندہ کو نہیں اللہ کریم نے پیارے کو چن گی دے سی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا قرآن پڑھتا بیٹا اللہ سے فرمائے میں اپنے بندے وچوں کچھ بندے کو چن گھندا رہا اے چنے ہوئے بندے جنہاں دے وانتے آپ حاضری بھی دیندے سے دعا بھی منگدے سے تو کہیں مولوی دے قبر تے آپ کیوں گئے سے وانتے دعا چ منگوں ہاں وڈے وڈے قبراں دی ٹاؤ کہیں دی دعا تے کوئی وانتے دعا نہیں منگدا اگر دعا منگر ویندے سے یا چن پیر تے ویندے سے یا محب شاہ سے یا مخلوق جلال دے وڈے وڈے اولیاء اللہ دی مزار دے حال اچھا او بالڑی آکھن لگی سونا میں ہوں مئی دی دیاں جے نے تورے کول وظیفہ پوچھا
آپ نے فرمایا اما تیری اما نے تو گال پر عکس کی تھی، الٹ کی تھی کہ میری بالڑی جہنم میں جلتی بھی ہے، تو نورانی تاج پاتا ہو یہیں تخت دے اتے بیٹھی، اللہ تعالیٰ دی تیرے اتے رحمت وسدی بھی ہے، جنت خوش بہار تھی ودی۔ سونا جو کچھ میری اما نے دسایا سچ دسایا، اچھا بولے سو پریشان نہ تھی ہو، جو کچھ دسائے سچ دسائے۔ آپ نے فرمایا والا تیری اما نے تو سچ دسایا تے ہون تو بہشت جی، وہ کہ اسی واقعہ اساں جہنم میں جا سے کل ہی میں نہ ہم بے بندے بھی ہم۔ فرمایا والا واقعہ بیان کر اپنا، عرض کرنے کے سونا کلی جہنم میں میں نہ ہم بلکہ 70,000 جہنمی جہنم میں جلدا پیا ہا، بولے ایک نیک بندہ گزرے سارے قبرستان کرو، ایک نیک بندہ گزرے سارے قبرستان کنو، بولا گزر دے کھڑا بھی کونی بیٹھا بھی کونی، قبرستان دے ایرے وچ لانگتے نہیں آیا، گزریا گیا میں رستے کنو، راہ جو آجی میں آپا نظام آباد ونجن واسطے مخدوم جلال سیانی سڑا کنو گزرتے رہنے سے دیوار دے اندر نائی ونجو، فرمایا ہوں رستے کنو گزرتا پہ آتے گزرتے ایک دفعہ درود پڑھیا، کتنے دفعہ؟ اچھا بولے سو، سارے بولے سو، ایک دفعہ درود پڑھے۔ اچھا درود پڑھتے والا کیا کیتے ہیں؟ بالڑی دسے دی بھی ایسے ہی درود پڑھتے ہی دا ثواب اسا کو پوجائے۔ اچھا والا کیا تھے؟ فرمایا اللہ کریم نے مہربانی کی تھی ایک درود دی برکت نال 70,000 جہنم کو جہنم تو آزاد کر دیتے، اور اندازہ لاگے میرا ایک دفعہ درود پڑھے اون دا ثواب پجاوے تے 70,000 جہنمی جہنم تو چھٹکارا پاوے تے اب اگر زیادہ نہ ہو 100 بندہ تو ضرور بیٹھا ہو سی، اور ایک بندہ ایک دفعہ درود چا پڑھے تے 100 دفعہ درود دا ثواب چا پجو، ثواب ضرور مل دے۔ ذمہ داری نال گال کرنا کہنا قبلہ میرے کریم آقا دی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کی دی سونا اساں جو اپنے مردے واسطے خیراتہ کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے یہ ثواب پوجھ دے سے کہ ثواب پوجھ دے، یہ مسند امام احمد دی حدیث ہے، یہ ہر مدرسے میں جی جے مدرسہ بھی ہے، جے مذہب دا مدرسہ بھی ہے، ہر مدرسے میں ایک کتاب موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں سن گنو انہو یاسلو الیہم ویفرحون بہ کما یفرح احدکم بالہدیہ، اے عربی جملن تے کتاب پاک دے جملن کی بلا میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے میرے کریم نبی نے فرمایا، نبی آخر الزمان نے فرمایا بے شک ثواب پجدا بھی ہے خوش بھی تھی دن، جڑے خوش تھے بیٹھو اللہ چاہ، جو کچھ بھی پڑھو، عمرہ کرو، حج کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، کوئی نیکی کرو، جیرے میرے خیرات کرے سو، حج کرے سو، عمرہ کرے سو، نیکی کرے سو، تمہاری مرضی ہے، ان دے واسطے دعا منگو نہ منگو، ثواب پجو نہ پجو، دلوں جو پردے بیٹھو تو نیت یہ ہے کہ ثواب فلاں کو پجنے ثواب پجوے دے۔ اچھا حضور مرن والا خوش کی میں تھی دے، توجہ میری طرف فرمے سو، میں تمام لوگوں نے چہرے کو پردہ بیٹھا، اگر مولوی چہرے کو نہ پرسے تو پرسے کون سی؟ ہاں سے کبھلا گال ہے کہ دا سارے واسطہ ہی بندے نال ہوندے، اور ایک بندے کو شوق تے تقریر سکھن دا شوق جو چھا رہا سی تو کہیں کو یار وڈے وڈے مولوی ممبر تے بیٹھے تقریرہ کرنے تھک دے بھی کونی اور درد دے بھی کونی کم دے بھی کونی، تو میرا شوق ہے میں بھی تقریر سکھاں، وہاں کے بہترین طریقہ ہی ہوئے میں جمل دی والے پاسے چلے آون گھوبی رادی پی ہوسی گھوبی ایویں جو سمجھی گھوبی کو ایویں جو سمجھی کہ انسان دے سر رہنوے سر دی طرح نظر دیے نا، بولا نار جوار رادی کھڑی ہو سے جوار یا باجری یا مکئی رادی کھڑی ہو سے ایویں جو سمجھو اے انسان انتے ٹانڈے جڑے کھڑے ہوندے نا سی اچھا قد ہوندے نے، ایویں جو سمجھی کہ بندے بیٹھن تے میری تقریر سن دے بیٹھن اتنی تقریر دی وانتے نا کوشش کری تجربہ کری مہینہ گزارتے آمی ولاد جڑے ویلے ممبر تے بامی تے تقریر کری تو درسی کو نا اسی سارا مہینہ جوان لاتے آیا 40 جڑے لاتے آیا جڑے چلا کٹ جو آیا نا ولاد جو بندے دے سامنے تقریر شروع کی تو جوان کمبر پہ گیا سے لرزہ تاری تھی کہ بولا آکھن کے لگا آکھے گھوبی ہوندی ہے بندے ہوندے نا آکھے گھوبی ہوندی ہے تے بندے ہوندے۔ حضرات محترم یاد رکھو عوام دے سامنے گفتگو کرن ہر بندے دی وس نہیں، جے کو میرا کریم اللہ چن گھنے ہوندے تے مہربانی فرمیندہ رہا دے۔ ہم گال مکوں یا چلوں سی جی میں حکم فرماؤ سی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دن
حضرت جنید بغدادی گال توڑے ہوتے قبلہ جڑے والے حکم نے میں گفتگو مکا رہے تھا نہ تو میں پہلے دسائیں کہ جتنی دیر تک تو آنکھیں دے رہا سو فقیر تو گالی سنے نہ رہا سے حضرت جنید بغدادی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کو لٹھا تو دیکھا دے بعد جتوں نے چہرے کو اوپر ہے نا تو پریشان نظر دا پیا مرید آپ نے فرمایا پتر پریشان کیوں کھڑی روندا کیوں کھڑی عرض کی تو سونا میں کشف قبور دا وظیفہ کے بزرگ کو نہ پوچھے تو میں جو ڈٹھے میری اماں جہنم میں جلدی بھی ہے اچھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل دے اندر ہی اپنے مرید دی اماں کو ثواب پجائے نے 1,75,000 دفعہ کلمہ پاک دا سی کیڑی شاید دا ثواب پجائے نے تو پہلا کلمہ کیڑا ہے پڑھ دے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ول میں کیوں نہ پڑھا پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ اگوں جانے حسین دا نانا پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ اگوں جانے حسین دا نانا لاجا مدنی کو دیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں جیڑی دنیا تے دولت کمائی مرد ویلے میرے کم آئی جڑے ویلے بندہ آیا نہ سی خالی ہاتھ آیا ہا تو جڑے ویلے ویسو تو بلاوی جیڑی دنیا تے دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی ہاتھوں اپنے میں دیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں میرے وارث تنے کو دھوے سن پہلے تن دے او کپڑے لہے سن ایویں تھی نہیں ہے کونا سی جڑے تڑ کرویندن ادنے جڑے کپڑے پاتی پینا ایے لہا گی نوندے پھٹے دے اوتے سماون تو پہلے کپڑے لہا گندن جڑا خود کی دیکھ رہا فرمایا ہن اوہے کپڑے پواؤ جڑی ساری زندگی پاتے نہ لٹھے دا کپڑا پواؤ تاکہ کفن پواؤ والا سیتل بھی نہ ہوئن کفن سیتل تو نہیں ہونا نا سی بغیر سلئی دے کپڑے پوائے ویندن قبلہ اے کچھ دسایا ویندن اے جوانا تو ساری زندگی اپنے آپ کو بلا سمجھدا ہی ہن کچھ کو نہیں کہیں تے مردے کو بندہ ہیرے پھرے نہ پیا ہوندے کہیں تے ہیرے پھرے نہ پیا ہوندے کوئی صابن میرے نہ پیا ہوندے کوئی پانی میرے سٹے نہ کھڑا ہوندے کوئی ہاں ان دی خدمت کرنا کھڑا ہوندے مطلب اے رکھتا کہ کہیں جوگے دا مردہ کو نہیں ہوندا او آخر نہ چھوسیں تو مردے تمہاری مرضی اٹھاؤ تو نہیں ملاؤ مردے کو اٹھاتے بھی لینا رہنے اس واسطے اٹھایا ویندے تاکہ پیٹ دے اوتے ہاتھ جو پھرے نا ہو سکدے جسم میں کوئی چیز کھڑی ہوئے نکل ونے تے صاف ستھرا تھی تے کو غسل دیوی جے کفن پوی جے جنازہ پڑھی جے اولا مسلمان دے قبرستان جے کو دفن کری جے ایویں کرن دے نا سی اے بھی پروٹوکول صرف مسلمان کو دیتا ویندے ہندو کو نہیں دیتا ویندا ہندو نے مسلمانے کو نہ پوچھا دساؤ کہ تو کو دفنے دے کیوں ہیں تے اساں کو سڑے دے کیوں ہیں مسلمان نے جواب دیتا ہے اللہ دا بندہ وہ عقل دا علاج کروا جڑا خزانہ ہوندے ان کو لکایا وے دے سبحان اللہ جے کنے سونا چاندی پیسہ ہوئے زہر ایویں با سڑک تے چا سٹے سو جیڑا سٹے رکھ تے گل ہے تا اے تا چریے او جے چریے سڑک تے دے نہ انہاں کو پیسے دے تے گھن گھن سی او چرے کون اپنے آپ کو چرے بڑے وے دے کہ بلا او چرے کون نہیں ہوندے سیانے ہوندن اگر سیانے ہوون گھنتے والا تے کو نہ دے دین یا میں کو دے دین یا کہیں بے کو دے دین مطلب اے نکتا کہ او گال ہے کون نہیں ہوندے سیانے کون نہیں ہوندے سیانے ہوندن ہر شے دا پتہ ہوندے تے جڑی گال چلدی بھی یاد ہے کہیں کو میں کیا دے بیٹھا ہوں سبحان اللہ جی صحیح مسلمان تو ہندو آدھے وہ اے دسا کہ تو کو کفنے دفنے دے کیوں ہیں اسا کو سڑنے دے کیوں ہیں فرمایا جیڑی شے خزانہ ہوندے ان کو دفنایا ہوئے دے جڑا کوڑا تے کرکٹ ہوئے کو ساڑا ہوئے دے تسا کوڑے تے کرکٹ نہیں ویسے سڑ دو اسا مسلمان ایسے نبی دے غلام ایسے اسا کو دفنایا ہوئے دے تو میں پردہ پیام پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ اگوں جانے حسین دا نانا لاجا مدنی کو دیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں میرے وارث تنے کو دھوے سن پہلے تن دے او کپڑے لہے سن یہ کچھ میں الیندا پیاں
فانی دنیا تو ویندا پیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ والا جو مرید کو ڈٹھے نا جڑا پہلے روندا کھڑا والا کھلدا کھڑا سی اے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھی بیٹھے اپنی کتاب ہے. اچھا سی جڑا کھلدا کھڑا پوچھنے پتر پہلے تو روندا کھڑا ہے ہن کھلدا کھڑی فرمایا سونا اما پہلے جہنم ہے جی جنت سیر کرنے ودی ہے. مطلب ہے جو کچھ آپ پردے سے نیکی کرندے سے اے ثواب انہاں کو پوجدا بھی ہے ان دے صدقے اللہ سے انہی بخشش بھی فرمائے دے. بس آخری گال کرتے میں اپنی گفتگو کی بلا مکہنا پیا میرے کریم آقا دی حدیث ہے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا جاڑے قیامت دے گناہگار بندے کو اسی گناہگار بندے کو گناہ دی وجہ نال اعمال نیکیاں تھوڑے ہوسن تے بدیاں زیادہ ہوسن اللہ سے فرمائے سے کوئی زنجیرے نال بدھو بدن دے بعد پشانی دے اوتے مہر لاتی ویسے کہ بندہ جہنمی ہے پٹھی دے اوتے تھپا لاتا ویسے کہ بندہ جہنمی ہے ولا آرڈر تی ویسے فرشتے پکڑ دے جہنم والے پاسے نے سن. اللہ سے فرمائے سے جبرائیل ہن ایویں کر این بندے کو پوچھا بڑے بڑے لوگوں نال تیری یاری ہے دوستی ہی کدوں عالم دین نال دوستی لاتی ہیں اچھی آواز نال سبحان اللہ کدوں عالم دین نال دوستی تیری لگی ہی اگر تواڈی ساری عالم دین نال دوستی ہوے اسی وضو دے فرض یاد نہ ہوے نا سبحان اللہ وضو دے کتنے فرض ہیں سی دیکھیں لو بندے بولے نے وضو دے کتنے فرض ہیں اچا بولے سو سارے بولے سو آج دی ہی کل خانے دی محفل وضو دے فرض یاد کرے سو تاکہ کوئی اے نہ آکھ سکے سی مولوی تقریر کر جاندے تے تبلیغ نہیں کر جاندا ساری تقریر ہی تبلیغ ہوندی ہے کہ بلا ساری تبلیغ ہی تقریر ہوندی ہے. وضو دے کتنے فرض کل خانے دے نا سی وضو دے کہ بلا خیال کرو جی یا ٹیلی فون بند کرو یا ساری گفتگو سنو وضو دے کتنے فرض ہیں سی یہ بھرا ہے سی میرا سعود رہے دے بادشاہ بندہ سی اللہ تعالی رحمت کرے جیڑی گال چلتی پی ہوں پاسے توجہ کیتی کرو. وضو دے کتنے فرض ہوں سی پہلا فرض کوئی دسا سکتے تواڈے وچوں جی یہ تو میں پہلے دسے نہ پہ ہاں کہ آپ اگر مولوی نال یاری رکھو نا سی وضو دے فرض یاد ہوئے نا چلو اج یاری بڑا گھندو یار آج یاری بڑا گنو آج یاری بڑے نے قبلہ وضو دے فرض یاد کی دی ونجو پہلا فرض ہے منہ دا دھون دوجا فرض ہے ارکے سمیت ہاتھ دھونے تیجا فرض ہے سر دا مسا کرنا چوتھا فرض ہے گٹے سمیت پیر دھونے. اور متا کوئی آکھے پاسے مولوی صاحب اپنی قوم دا سلوات ہے ایسا کو تب چکر دے گے تے پہلا دا ہاتھ دھوتے ویندے غلولی کیتی ویندی ہے نک وچ پانی سٹیا ویندے اولا مسا کیتا ویندے اے قبلہ سنتن میں سنتا اے باقی چیزاں جتنا میں ہاتھ دھون سنت ہے غلولی کرن سنت ہے نک وچ پانی دیون سنت ہے ہاں سر دا مسا کرن سنت ہے کنے دا مسا کرن سنت ہے گردن دا مسا کرن اے سنت ہے 3 دفعہ وضو دے ہر عضو کو دھون اے سنت ہے. میں دسے نہ بیٹا گار فرض نہیں کرنا بیٹا اگر کہیں کو شوق ہو نا سنتے سکھن والا فقیر کرے آوے ایک ایک سنت یاد کرے سے آج مطلب ہے لکھتا کہ کل خانے دے موقع تے وضو دے 4 فرض یاد کر کے دے سے. پہلا فرض کیا ہے سارے بولے سو اچا بولے سو منہ دا دھون پہلا فرض ہے ولا جو ونجو نا سی گھر ولا یہ سب یاد کر کے جو ون. دوجا فرض ہے ارکے سمیت ہاتھ دھونے تیجا فرض ہے سر دا مسا کرنا چوتھا فرض ہے گٹے سمیت پیر دھونے. تے غسل دے فرض دے ساتھ نا سی میں والا اپنی گفتگو کو مکہنا تام آ چکے تے ختم شریف پڑھدے سے غسل دے سی 3 فرض ہیں کتنے سے سارے بولے سو اچا بولے سو اے میرے یاد مقصد یاد کراوانے سبق اے مقصد کو نہیں کہ اسا کرسی تے بیٹھو آج این چا سمجھ دوں آج این وستی دنا کیا ہے سی بابا چند پیر دی وستی جو سمجھو بابا چند پیر جو نال جائیں اگر بابا چند پیر دی وستی نے نسبت علی نال گال بڑی تھی اندرہ دی کہ بلا وستی دنا جیڑا ہوئے رکھو کئی ولی کامل دنا تے رکھو جو میں نظام آباد ہے تے سلطان آباد ہے اولا نسبت علی بندے نال گال بڑھ میرا دی کہ بلا تہی نسبت نال آپ ہی وستی دے بابا چند پیر دے قرب وچ بہتے آپ دے علاقے وچ بہتے وہ سبق یاد تے کرنے سے غسل دے 3 فرض میں سے 3 چاگی جو سی پہلا فرض ہے منہ بھرتے یاد ہے سرگال ہے کہ سبق بھول جو بنے والا یاد کرانا پڑتا نا سی مطلب ہے کو نہیں کہ ایسا کو پتہ کو نہیں پتہ ہے لیکن دسامن دی گال اوہا میں نے آکھے گھوبی ہوندی ہے تے بندے بندے ہوندے دسامن مشکل تھی ہوندے دے تو غسل دے 3 فرض کی بلا پہلا فرض ہے منہ بھرتے کلی کرن دوجا فرض ہے نک وچ پانی سٹن نرم ہڈی تک پہنچ ونے
تیجا فرض ہے پورے جسم تے پانی وہاون، ایک ہوندے سٹن، اپنی بولی دسے دا بیٹا، ایک ہوندے وہاون، سٹن تے وہاون فرق ہے، پانی سٹے وے کتھی پگے یا نہیں پگا تے وہاون دا ہے کسی ایک تیلا بھی خشک نہ رہ ونے، جڑے لوگ مثلا ماشاءاللہ زمیندار حضرات بیٹھو فصل رہن والے اور جڑے والے پانی انہاں کو پوچھنا بھی پانی فصل جو را دیے وے کڑے کرا دیے وے پانی سٹ ہے یا وہا ہے، کسی مولوی صاحب اکھل دا علاج کروا فصل وچ پانی وہیندا راندے سٹیندا کو نہیں راندا وہ سٹے ہو دے کیا تے کسی کتھی پجے ہے تے کتھی کونا پجے وہا ایسے ایک تیلا بھی خشک نہیں رہ گیا، جی میں ایک تیلا خشک نہ ہوئے بچیں دے اپنے جسم دا ایک وال ہی توارا خشک نہ ہوئے اے نو بھی خشک نہ ہوئے جڑے ویلے اے چیزاں تھی ویسن غسل دے فرائض پورے تھی ویسن جڑے ویلے غسل تو پاک غسل کرتے تو سب پاک تھی ویسو بولا چاہے قرآن پڑھ دے رہو چاہے نماز پڑھ دے رہو میرا کریم اللہ تو میری حاضری قبول فرماوے، جو کچھ میں عرض کیتے ہیں بیان کیتے ہیں اللہ سے میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، اگر لفظیں دے اندر کوئی کمی تے کوتاہی چیز ہوئے تو میرا کریم اللہ چند پیر دے صدقے میں کو بھی تو کوئی معافی عطا فرماوے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔